ہیں تو پردے کا جو خاص حکم تھا، پردے کے تعلق سے جو خاص چیزیں تھیں، مجھے آپ کیا لینے دیں، آج آپ کیا لینے دیں کہ وہ پابندی دیندار لوگ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ مثلا ایک اسلامک پروگرام چل رہا ہے اور دینی سوال اور جواب ہو رہے ہیں اور مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے اور فلانے صاحب نے بتانے ہیں، تو وہ کوئی لڑکا بھی پوچھ سکتا تھا اس پروگرام میں لڑکی کا کیا کام تھا؟ اس کو ایز اے اسپیشل بٹھا کے اس سے سوال جواب کرنا معنی کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی بات کی، مطلب کیا ہے اس بات کا بھائی؟ اور بھی لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہیں فلانے صاحب بھی بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا فلانا صاحب دین کے لیے دلیل نہیں ہے، دین کے لیے رسول پاک کی ذات دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں حد فاصل قائم کر دی ہے تو وہاں اس حد کو کوئی بھی توڑے، وہ میں بھی توڑوں تو غلط ہوں، کوئی بھی توڑے، اس لیے کہ معیار حضور کی ذات۔ پیران عظام کا سلسلہ ہے، پیران طریقت کا، تو اللہ خیر فرمائے، ان کا بھی الگ ماحول ہے۔ وہ صاحبان طریقت بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جی، مریدنیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ آپ کے پاس تو اس کی نس کوئی نہیں نا، لیکن نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اس پر تو قرآن کی نس موجود ہے نا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں تمہاری۔ تم تو کہہ رہے ہو نا بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، ہو گئی تمہاری بات، تم نے کر لی، پر اس پر تو نص موجود ہے نا، اس پر تو قرآن مجید کی واضح بین محکم آیت موجود ہے نا کہ یہ نبی کریم کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹھی ہوئی تھی تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مختوم آئے تو نبی کریم نے فرمایا پردہ کرو۔ پیر صاحب یہ ماں ہے مومن کی، اور وہ ماں جسے قرآن نے ماں کہا ہے، حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ ایک مسئلہ ذرا اور بھی دیکھنا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا، پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ ایک بات اور ذرا یہاں ٹھہر کے سمجھنا کہ صرف مرد نے ہی نہیں رکنا عورت کو دیکھنے سے، عورت نے بھی رکنا ہے مرد کو دیکھنے سے۔ حضور نے فرمایا تم پردہ کرو، تم اپنی آنکھوں کو روکو۔ معنی کیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو، مطلب وہ بی بی کہتی ہے جی میں با پڑھتا ہوں، آپ کس قسم کی با پڑھتا ہے؟ کہتی میں برقع پہنتی ہوں، نقاب بھی کرتی ہوں، پھر سارا بازار گھومتی ہوں، پھر میں سویرے کونے شروع ہوتی ہوں اور آخر تک جاتی ہوں۔ بھئی یہ کون سا با پردہ مزاج ہے؟ یہ کون سا با پردہ مزاج ہے کہ آپ ہر دکاندار کے ساتھ جا کے بحث کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ کلام کرتی ہیں، ہر ایک کو بتاتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں چیز بھی میں لینے آئی۔ آپ کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے ہی نہیں نکلنا، اور بڑی مجبوری کے ساتھ بھی نکلنا ہے تو پھر بھی آپ کو بڑی معقول بات کرنی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے تلقین کی کہ عورت میٹھی باتیں بھی نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے نا کہ وہ بڑا میٹھا بولے، اچھا بولے، لیکن عورت اگر غیر محرم کے ساتھ بات کر رہی ہو تو میٹھا نہ بولے، ایسا لہجہ اختیار نہ کرے کہ سامنے والے کو دلچسپی پیدا ہو اور اس کے دل میں کوئی کجی آئے، وہ دو ٹوک سی مختصر سی جامع سی بات کرے، متعارف جتنے کم لفظوں میں بیان کر سکتی ہے وہ کرے۔ کیا کروں، میری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے عجیب لوگ پائے جاتے ہیں جو کئی ناموں پہ دھندا کرتے ہیں، کئی ناموں پہ وہ تماشا کرتے ہیں۔ صبح پیر صاحب بیٹھتے ہیں جی 9 بجے عورتوں کو تعویذ دینے کے لیے، تو بیچ میں پردہ کتنا ہوتا ہے؟ بیچ میں انہوں نے کیا حد رکھی ہوئی ہے؟ کس بنیاد پر وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کسی نے پوچھا تھا درویش سے کہ اگر عورت اور مرد نیک ہوں تو پھر بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو رب کے بندے نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والے جنید بغدادی ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جب اتنے لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو پیر صاحب کو کس نے اجازت دے دی؟ یہ مہینہ ہے صبر کا، یہ مہینہ ہے داتا گنج بخش علی اجمیری کا، یہ حضرت مجدد الفسانی کا مہینہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا مہینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک پیلی بھیت کے بزرگ تھے، انہوں نے بلایا، دعوت دی کہ جناب ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے، ظاہر ہے ان سے محبت تھی تو خط آیا ان کا، آپ نے جواب ارسال کیا، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب بغیر پردہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہوئے اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں۔
اور زیادہ کامیاب بھی پیر امیر پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عورتوں کا پیر ہو، اتنا زیادہ امیر ہوتا ہے. اور نذرانہ ذرا صحیح کر کے لے کے آتی ہیں، ان کو ذرا صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا تعویذ کس کے لیے کرانا ہے. کہا کہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہیں بغیر پردہ. دور سے فاضل بریلوی نے دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہیں سے واپس ہو گئے. جب آپ واپس ہو رہے تھے تو کسی نے ان سے بتایا کہ وہ تو تشریف لائے تھے تو جا رہے ہیں. اٹھے اور دوڑے اعلیٰ حضرت کے پیچھے جا کے کہنے لگے حضور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم عورتوں کے بیچ بیٹھے ہو، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، اس طرح کے آدمی کے ساتھ میں رسم و راہ بڑھاؤں گا؟ عورتوں کے بیچ بغیر پردے کے بیٹھے ہو، تشریف لے جا رہے ہیں. آگے بڑھ کے وہ کہنے لگے حضور کچھ تو خیال فرمائیں، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے بھی گئے، کچھ تو خیال فرمائیں. کیا جملہ ہے امام احمد رضا کا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے ہیں. کیا انداز ہے. فرمانے لگے آپ کا خیال کروں؟ کہ حضور کچھ خیال کریں؟ فرمایا اس کا خیال کروں جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا. میں کس طرح کر کے خیال کر لوں؟ آپ جا رہا ہوں. وہ بھی کوئی اللہ کے بندے تھے. کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آئندہ بغیر پردے کے بیویوں کے بیچ نہیں بیٹھوں گا. تو فاضل بریلوی کہنے لگے اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر سینہ میں لائیے، آپ توبہ کریں گے تو ہم آپ سے پیار کریں گے. بھائی زندگی میں کچھ چیزیں طے کر دی دین نے، وہ طے شدہ چیزوں میں کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرے. کوئی اپنی مرضی کا. یاد رکھنا آج تک ظلم اور زیادتی کے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے جتنے کیس دائر ہوئے آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، کوئی اپنا ہی نکلا، کوئی محلے دار ہی نکلا، کوئی قریبی نکلا. ابا جی کہتے ہیں وہ بچی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے اعتبار ہے اپنی بچی پہ. وہ میرا بیٹا کزن کے ساتھ گیا ہے، مجھے اعتبار ہے. وہ جسے اللہ رسول نے غیر محرم کہہ کے اعتبار نہیں کیا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. جس کو رب رسول نے غیر محرم کہا اور اعتبار غیر محرم کہا، غیر محرم اور اعتبار نہیں کیا، جس پر رب رسول نے اعتبار نہیں کیا تو نے کیسے کر لیا؟ جس کو اللہ رسول کا اعتبار تھا تیرا بھی بس اعتبار اسی پر. اتنا خوفناک جملہ کہ مجھے اعتبار ہے. اب کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یاد رکھیں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو آپ سمجھیں. مانا یہ نہیں کہ آپ کو برے آدمی ہے، مانا یہ نہیں کہ جس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے. حضور نے سمجھایا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں نا، ایسا نہیں تھا کہ یہ برے تھے یا برے ارادے سے گئے تھے یا بری سوچ پہلے سے موجود تھی. حضور فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وہ فٹافٹ وہاں پہنچتا ہے، فٹافٹ. اور عارف رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح گھی کو آگ کے قریب رکھ دو تو پھر گھی نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے، آپ اسے ڈھلنے سے روک سکتے نہیں. اسی طرح جوان لڑکے اور لڑکی کو جب آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اعتبار ہے، تو آپ کی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ جب گھی آگ کے قریب رکھا جائے تو پھر آپ گھی سے کہیں کہ وہ ڈھلے نہ، یہ ہو سکتا نہیں. چیزوں کو سمجھے، اپنے ان معاملات کے اندر ضرور قیود برقرار رکھیں، وہاں ضرور فاصلہ رکھیں جہاں فاصلہ رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. پردہ تو حسن ہے، پردہ تو وقار ہے، پردہ تو زینت ہے. دیکھو ہر کتاب کو بھی کبھی گلاب چڑھا ہے، وہ تو صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. دنیا میں کتنی عمارتیں بنتی ہیں، کبھی کسی کو گلاب چڑھا ہے، وہ تو صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے. دنیا میں کتنی عورتیں بستی ہیں، ساری پردہ نہیں کرتی، بس سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں. پاک پردہ خواتین، با حیا نوجوان. ملت کے جوانوں ایک بات اور ذہن میں رکھنا، محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ زبان جانتے تھے ہندوستان کی اور نہ رستوں سے آشنا تھے. راجہ دہر سے مقابلہ تھا. ایک نئی جگہ جا کے انسان نے جب لڑنا ہو
اسے ज़मीनी हक़ाइक़ भी पूरी तरह मालूम नहीं होते, तो इंसान थोड़ी दुश्वारी महसूस करता है। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान। हमारे मुल्क में तो एक नई कहानी चढ़ गई है कि 18 साल से पहले कोई कलमा ही नहीं पढ़ सकता। ये उन्होंने छेड़ी है जिनको आप वोट देते, उन लोगों ने छेड़ी है। सिंध असेंबली में तो मैंने सुना है कि मामला काफ़ी आगे निकल गया, पर तोले जा रहे हैं कौमी असेंबली में भी लाने के लिए। खुदारा कुछ तो सोचें, ये तो दुनिया के किसी बड़े लिबरल किस्म के मुल्क में भी कानून नहीं है। तब्दीली मजहब का जो रंग आप भरने जा रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं दुनिया को? आप क्या बताना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, दीन दुश्मनों से जो हो सकता है वो कर ले। ये रसूलुल्लाह का दीन है, ये दुनिया में आया ही गालिब होने के लिए, और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इसके मिजाज में फैलना है। दीन हमारी वजह से नहीं फैल रहा, मौलवी पीर सूफी दरवेश आलिम फाजिल की वजह से नहीं फैल रहा, ना ना, ये तो छोटी सी कोशिश करते हैं, वो भी अल्लाह करे खुलूस से हो जाए। दीन तो अपनी सच्चाई की वजह से फैल रहा है, ये तो अपनी सच्चाई की वजह से इसके मिजाज में फैलना है, तो ये फैल रहा। तो 17 साल तो उम्र थी सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम की जब यहाँ आ गए थे। तो आप तो कहते हैं 18 साल वाला कलमे ना पढ़े, तो 17 साल में जिहाद करने भी आ गया। अब चढ़ती जवानी है, नौजवान है, यहाँ आए, राजेदार से मुकाबला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। बाबा जी बोल के कहते हैं, पुत्र क्या मसला है? कहने लगे, बाबा जी परेशान हूँ, मुकाबला नई जगह पे है, नए लोग हैं, कैसे काम चलेगा? वो बुजुर्ग कहने लगे, चल मैं भी तेरे लिए दुआ करूंगा, तो हौसला कर, खैर होगी। 2-4 दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई। जंग के बादल मुंडला रहे थे, फौजें अपनी अपनी कमान संभाल रही थी, तैयारियां उरूज पे थी। मोहम्मद बिन कासिम बड़े हशाश बशाश, जुब्बा पहन रहे, इमामा बांध रहे, तलवार थाम रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा, पुत्र बड़े मुतमईन नजर आते हो, परसों तो डरे हुए थे। तो कहने लगे, बाबा जी मैंने ना पता करा लिया है, 2 घंटे शायद पूरे राजा दाहर मेरे मुकाबले में ना ठहर सके, इससे ज्यादा नहीं। 2 घंटे से ज्यादा नहीं ठहर सकता। वो गया। वो कहने लगे, खुदा के बंदे, तेरे पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिससे तूने मालूमात कर ली सारी? कौन सा मैप है जिससे तू फौरन माप के बता रहा है कि 2 घंटे? कहने लगा, जनाब मैंने पता करा लिया है, नजर का गंदा है वो नजर का गंदा है। उसकी तो खाला की, फुफ्फो की, मामों की बेटियां उसकी गंदी नजर से नहीं बचती। मैंने पता करा लिया है, जिनकी नजरें गंदी हो वो मैदानों में रहने के काबिल नहीं होते। उसकी नजर गंदी या 2 घंटे नहीं मेरे मुकाबले में ठहर सकता। मेरी चढ़ती जवानी है, मैं सिपा सालार हूँ, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, लेकिन मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कभी देखा है तो किसी बुजुर्ग का नूरानी चेहरा देखा है, या मैंने बैतुल्लाह देखा है, या कुरान मजीद के सहीफे को देखा है, वरना मैंने अपनी नजरों को कभी मैला नहीं होने दिया। आप समझे मेरे भाई चीजों को, ये वो ताफुन है। और आप ज़हन बनाए, अपना ज़हन बनाए। मैं अक्सर एक मिसाल अर्ज करता हूँ दोस्तों को। गोश्त आप खा रहे थे, बड़ा मजेदार गोश्त था, बड़ा मजेदार था, आपको जायका आ रहा था, 2 4 5 लुक़मे आपने खाए तो लजीज लगा। फिर किसी बंदे ने आपके कान में कह दिया कि सदके का है, उसका जायका मुंह में बदल जाता है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना। चलें 2 कदम और आगे बढ़ के अगर किसी ने ये कह दिया कि हराम गोश्त का है, कहनी शुरू हो जाती। गोश्त तो वही है ना जो आपने चंद लुक़मे पहले खाए थे तो मजा आया था, वही गोश्त है। और चंद लुकमा बाद जब किसी ने कहा सदके का है तो उसका जायका ही बदल गया मुंह में। फिर जब किसी ने कहा हराम है तो आपको क्या आने लगी, आपका वजूद और आपका पेट कबूल करने से इनकार कर रहा। क्यों? इसलिए कि आपका ज़हन क्लिक करता है कि ये हराम है, ये मेरे लिए जायज है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। जब इंसान का ज़हन तय कर ले कि ये चीज हराम है, तो फिर वो कभी भी उसे लुत्फ और जायका नहीं देती। शर्त ये है कि वो तय कर ले, शर्त ये है कि वो तय कर ले। बस समझ ले आप बात, अगर आप तय कर लेंगे ना कि इधर नजर करना मेरे लिए गंदा है, इस तरफ जाना मेरे लिए बुरा है, इस तरफ जाना मेरे लिए बुरा है, जब आप तय कर लेंगे तो दरवाजे तो सारे बंद हो गए थे, पर हजरत यूसुफ दौड़ पड़े।
حضرت یوسف دور پڑے کہ مالک جو کام میرے لیے ٹھیک نہیں میں کر سکتا. دروازے تو بند تھے لیکن وہ دوڑ پڑے نا. پھر جدھر جدھر گئے رب کریم نے وہ سارے دروازے کھول دیے. شرط یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے. ہمیں ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے. ذوالکفل نام کا ایک شخص تھا, بڑا مالدار تھا. ایک عورت جس کے بچے یتیم تھے مجبور ہو کے اس کے دروازے کی سوالی ہوئی. وہ مالدار تھا لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بڑا گرا ہوا شخص تھا. خاتون سے کہنے لگا کہ میں تیری جھولی تو پیسوں سے بھر دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے. کہنے لگی کہ میں بڑے پاک باپ کی بیٹی ہوں, بڑی طیب ماں کے بدن سے جنم لیا, زندگی میں حرام کی طرف رب کریم نے توجہ نہیں جانے دی, تو اللہ سے ڈر. اور یہ غلاظت والا کام ہے, یہ گندا کام ہے, یہ باطن میلا ہو تو لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو مہربانی کر مجھے اس سے بچا. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر نہیں تو بھاگ جا, کچھ بھی نہیں دیتا. اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے, بزدل کر دیتی ہے. بہت سارے اداروں کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہے کہ یہ کوئی نکما آدمی ہے یا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ہماری جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے کہ یہ کوئی کمزور ہے. ایسا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے, عبادت کے لحاظ سے تجھ سے آگے ہو. وہ تو تیری جھڑکیاں سہ رہا ہے اس لیے کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں. وہ تو تیری بات اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بیاہ کرنا. وہ تو اس لیے سہتا جا رہا ہے بیچارہ, اسے کمزور کر دیا اس کے گھر کے حالات نے. اور تو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اس لیے میری ڈانٹ صحیح جا رہی ہے. عزیز دوست, وہ خاتون ٹوٹ گئی. اس نے کہا کچھ نہیں دیتا. واپس گئی تو بچے رو رہے تھے, مجبور ہو کے لوٹ آئی. آگے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں پر میرے بچوں کو روٹی دے دے. ذوالکفل کہتا میں نے جب دروازہ بند کیا اور میں منہ کالا کرنے کو اس بی بی کے قریب ہونے لگا, عورت کی پاکیزگی دیکھنا, یہاں میں عورت کی پاکیزگی کی بات کر, قریب ہونے لگا تو اس کا وجود کانپنے لگا, وہ ڈری. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو. ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ انسان کا ذہن بن جائے کہ گند ہے, پھر وہ قریب کبھی جا سکتا. اگر ذہن بنا لیا جائے, ذہن میں طے کر لیا, او بھئی ہمارے بچوں کو تو جو طے ہو جائے نا کہ یہ سبزی میں نے نہیں کھانی, تو آپ جبرن کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے. وہ کیا کر دیتے ہیں, آپ کھلا کے دکھائیں نہیں کھاتے, وہ کہتے نہیں کھائی جاتی. بھئی کیا کریں, مجبوری ہے. جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کی اماں 10 تھپڑ بھی لگا لیں تو کہتے ہیں مجھ سے پیا جاتا. ذہن بن گیا کہ مجھے پسند نہیں. بس اس ناپاکی کو ناپاکی سمجھنا شروع کریں, اس گندگی کو گندگی سمجھنا شروع کریں. پھر شیطان کوئی بھی لذت بنا کے سامنے نہیں لا سکتا. دروازے بند کر کے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب ہوا, وہ کانپی, اس کا وجود راشا طاری ہو گیا جسم پر. میں نے اس بی بی سے کہا کہ دروازے تو سارے بند ہیں, تم کاہے کو ڈر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں, ایک دروازہ ہے جو بند ہو ہی نہیں سکتا. کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی وہ میرے رب کریم کا دروازہ جو کھلا رہتا ہے, جو بند نہیں ہوتا. وہ دیکھ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کیا اس عورت کی پاکیزگی اور اس کے جملوں کا خلوص تھا, کیا ان لفظوں میں تاثیر کا نور تھا کہ میرے سینے میں اتر گیا. میں نے کہا تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے, تجھ پر فضیلت دی ہے. دروازہ کھول کے کہا جا تو آزاد ہے, اور پھر سر سجدے میں رکھا, توبہ کر کے کہا مالک پچھلے معاف کر دے, تو دلوں کے حال جانتا ہے, آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اللہ بڑا کریم ہے. توبہ بھی قبول ہوئی اور رات کو جناب اسرائیل بھی آ گیا, روح بھی پرواز کر گئی. سویرے لوگ جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا تو روپ معاشرے نے کچھ اور دیکھا تھا, لیکن چونکہ اس گندگی سے نکل آیا تھا, توبہ سچی تھی. ترمذی میں موجود ہے کہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لوگوں رب کریم نے کفل کی بخشش فرما دی ہے. تو اپنے مزاج میں, ذہن کے اندر آپ اس بات کو لیں. یہ تو بات تھی نا ایک خاتون کی. میں نے ذاتی طور پر میں نے زمانہ دیکھا ہے مدرسے کا بھی, کالج کا بھی.
پھر مجھے موقع ملا تھوڑا سا دنیا دیکھنے کا بھی. میں نے بڑے پاکیزہ فطرت جوان دیکھے، بڑے طیب مزاج جوان دیکھے، کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے صاف ستھرے، فکر صاف، نظر صاف، نظریہ صاف، سوچ صاف، ایسے ستھرے لوگ میں نے دیکھے ہیں. جب وہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ نے ان سے کام لیا. ان کی نظر صاف تھی تو زبان بھی صاف تھی. ان کی نظر، ذہن، مزاج صاف تھا تو ان کی قلم سے جو چیزیں نکلی وہ شاہکار تھی. انہوں نے کمال لکھا، کمال کہا، کمال بولا. انقلاب آ گیا ان لوگوں کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو طیب صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی گندگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی گندی مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. آپ دیکھیں نا، جس مکھی کے مزاج میں گندگی ہے نا، آپ کا سارا جسم چھوڑ دے گی. جہاں پیپ ہے، ریشہ ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے گی، سارا جسم چھوڑ دے گی کیونکہ مزاج میں گندگی ہے نا. ایک مکھی وہ بھی ہے جو سارا شہر ڈھونڈتی ہے پر بیٹھتی پھول پہ ہی ہے. بیٹھتی پھول پہ ہے، لیکن جب اٹھ کے کہیں اور جاتی ہے، اپنے مسکن میں جاتی ہے، تو پھر وہاں وہ شہد چھوڑ دیا جس میں میرے رب نے شفا رکھی. آپ کے مزاج میں جب صفائی آئے گی، ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میرا ایک بڑے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق ہے. زیادہ زندگی میں آسانیاں میسر نہیں آئی، زیادہ میسر نہیں آئی تو پھر زیادہ کی عادت بھی نہیں ہوئی. طبیعت نہیں. ایک سرسوں کا تیل گھر میں ملتا تھا تو بس وہ لگانے کی عادت ضرور ہے، اس کے علاوہ کبھی آسانیاں میسر تھی نہیں تو ان کی عادت بھی کبھی نہیں آئی. اب میں مدرسے میں کبھی کبھی صبح سحری میں کسی بچے کو اٹھانے جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لگا کے سویا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے نوجوان بھی استعمال، کیوں کہ وہ معاشرے میں خوبصورت بن کے جینا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتنی بری خواہش نہیں ہے. آپ کا اچھا لگنا، صاف ستھرا لگنا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تھے تو فرمایا کہ ان کا حق بھی ادا کرو، کنگا کیا کرو. یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ظاہری بناوٹ اور چیز ہوتی ہے اور ایک آپ کے اندر کا حسن ہوتا ہے جو چھلک کے باہر آ جاتا ہے. آپ کے اندر بھی ایک نورانیت پائی جاتی ہے. وہ اس کے لیے کریم کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو کوئی 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے اس کی منت نہیں کرنی پڑتی کہ بول دینا جھوٹ کے میں پیارا لگ رہا ہوں. کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا اندر صاف ستھرا ہو تو چہرہ خود بخود نور برسانا شروع کر دیتا ہے. حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو. یہ حدیث یاد رکھے، نوجوان یاد رکھے. فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر سن لیں، 2 باتیں فرمائیں. فرمایا نظر کو صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا نور چلا جائے گا. تم اپنی نظر صاف کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو. معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہرے پر اپنے فضل سے نور پیدا فرما دے، فضل سے نور پیدا کر دے گا. آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ جب آپ کی نظر صاف ہو، طبیعت صاف ہو، مزاج صاف ہو. ہمارے ہاں بدکاری کے، بے حیائی کے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو رنگ ہے، چلے بہت ساری قومیں بہت ساری کام کرتی ہیں، لیکن جو حال میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا، فلاں کا ہماری ملت کے جوانوں نے کیا ہے، یہ انداز تو مہذب قوموں کا ہوتا ہی نہیں. سنجیدہ فکر لوگ تو اس طرح زندگی نہیں گزارتے. صاف ستھری طیب زندگی، اس کے اندر انسان پر بوجھ بنے ذرا سا بھی گناہ غلط، ذرا سا. مسکی نام کے ایک بزرگ تھے، حضرت عبداللہ یافعی نے اس کو لکھا ہے. ان کے وجود سے خوشبو بڑی آتی تھی. لوگ اکثر سوال کرتے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو ساتھ بزرگ تھے، کہنے لگے پتر کوئی بھی نہیں لگائی کبھی. تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، بابا جدھر سے گزر جاتا ہے خوشبوؤں والا بابا ہی مشہور ہو جاتا ہے. تو کوئی تو ایسی چیز ہے نا، کچھ تو ایسا ہے نا. اتنی سونی خوشبو، اتنا سونا حسن. کل ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے جید، مقتدر اور بزرگ عالم مفتی اشرف القادری صاحب کا وصال ہو گیا. میں وہ جب بیمار تھے، میرا چونکہ بڑا پرانا، بڑا گہرا
ان کے ساتھ تعلق تھا بڑے بڑے سالوں پہ محیط میں، بیمار تھے تو میں تیمارداری کرنے گیا، ان کو بھی میں نے دیکھا اور باقی مریضوں کو بھی دیکھا، اور ان کا انتقال ہوا تو میں صبح ہی چلا گیا تو میں نے ان کو پھولوں میں لیٹے ہوئے بھی دیکھا، تو میں باہر نکلا تو چند آنسو میری آنکھوں میں تھے، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا بات مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ تو یہ روشنیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ نورانیت، حالانکہ یہ جہد مسلسل کرنے والے لوگ تھے، مسلسل جد و جہد والے لوگ۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے بہت سارے بزرگ، میں کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے بات کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ممبر پہ وہی بات کی جائے جس کا بندہ صبح قیامت بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے شاب آسانی سے دے سکے۔ میں ذاتی طور پر بڑا مداح تھا سید محفوظ الحق شاہ صاحب، ذاتی طور پر، اس لیے کہ جن لوگوں کے عقیدے پکے ہوتے ہیں نا، عقیدے پکے ہوتے ہیں، نظریات پکے ہوتے ہیں، وہ لوگ آگے بھی پھر حق کی تقسیم کرتے ہیں، نفع بخش لوگ ہوتے ہیں جو اسلاف کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت فرمائے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، بزرگ کہتے ہیں میں نہیں خوشبو لگاتا، تمہیں کسی نے غلط بات، اب بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا کہ بابا کوئی تو بات ہے نا، اتنی خوشبو آتی ہے، تو کہنے لگے پتر نہیں مانتے تو سنو پھر۔ میں خوبصورت تھا، چڑھتی جوانی تھی، ایک کپڑے کی دکان پہ ملازم تھا، عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نظریں مجھ پر میلی ہو گئیں، کسی طریقے کپڑا دکھانے کے بہانے گھر بلا، دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ میں نے کہا کہ خدا مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جب میری نظر ایسی گھنونی کام کی طرف جائے اور میرا ذہن اتنا پھٹک جائے کہ میں اس حرام اور گندگی میں ملوث ہو جاؤں۔ جب میں نے انکار کیا تو کہنے لگی تیرا تو یقین بھی کوئی نہیں کرے گا، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون، کون شخص تیرا یقین کرے گا؟ یقین تو لوگ میرا کریں گے، میں بدنام کر دوں گی، تو کیسے نہیں میری بات مانتا؟ کہتے ہیں جب میں سمجھ گیا نا، تب میری جان نہیں چھوٹتی، تو میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے، واش روم لے جایا گیا تو وہاں پیشاب کیا، پخانہ کیا، تو میں نے جسم سے مل لیا، اور جسم سے مل کے جب میں باہر آیا تو وہ کہنے لگی اسے لے جاؤ، یہ تو پاگل ہے، اٹھا کے پھینکو باہر، اتنا گندا آدمی۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، میرا وجود گندا ہے تو اتنی نفرت کر رہی ہے، تیرا تو ذہن گندا ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھاڑے ہو، اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو منہ کالا ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، دعا مانگو دل نہ کالا ہو، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، پر جے کوئی رمز پچھاڑے۔ کہتے میری جان چھوٹ گئی، میں باہر نکلا، کنویں پہ جا کے غسل کیا، گھر گیا، کپڑے بدلے، عشاء پڑھ کے سویا، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے رسول کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبیوں کے کیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ سینے سے لگا کے گئے ہیں، پھر عمر کا یہ حصہ آ گیا ہے میرے وجود سے کبھی خوشبو ہی نہیں گئی۔ آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کا سفر کرائیں، نظر کو، آنکھ کو، ذہن کو طہارت دیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران ہمدن صاحبن اگر بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ۔